أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، چند دنوں سے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں معروضات پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کچھ تیرے لیے ہے. بات کو سمجھیں، یعنی پھل کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، کھانا کھاتے، اللہ تو نہیں کھاتا ہے. یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. تمام دنیا کی چیزیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، دریا ہیں، آبادی ہے، سب تیرے لیے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ تیرا سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کریں. عید کا دن تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی تیاری کر کے کھڑا ہو رہا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے. تو آپ نے کہا بھائی نماز مت پڑھو. اور انہوں نے کہا حضرت علی کیوں؟ ان اللہ یعذبنی علی الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے. آپ نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر نہیں، حضور کی مخالفت پر تمہیں عذاب دیں گے. حضور پاک نے عید پہ کوئی نماز نہیں پڑھی عید سے پہلے. تم پڑھو گے تو گویا مخالفت کر رہے ہو، اور مخالفت کرو گے تو پھر صاف بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے. اس نے پھر وہ نماز چھوڑ دی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے تھے. ایک آدمی کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وانا اقول هكذا، میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے. حضور نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اگر چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال. تو ثواب تو اسی میں ہوگا جس میں اتباع ہو. اگر اتباع نہیں ہوگی تو پھر وہ عمل جو ہے وہ بدعت ہوگا.
بدعت کا معنی یہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آج کل ہمارے بہت سارے بھائی کہہ دیتے وہ جی آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، آپ نے یہ سترا پہنا ہوئی، حضور نے پہنا تھا، تو یہ بھی تو بدعت ہے. اب عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا مسائل کا، بیچاروں کو. بھائی بدعت ہوتی ہے جو دین کے بارے میں بنائی جائے، یہ تو لباس ہے، دین تو نہیں ہے. یہ من احدث فی امرنا ھذا، یعنی دین کے مسئلے میں اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بدعت ہے. اور بدعت جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے، حضور نے فرمایا شر الامور محدثاتها، سب سے بری بات جو ہے وہ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں. یاد رکھ لیں، اگر مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد کوئی دین کی ایک بات بھی آپ یاد کر کے لے گئے تو آپ کی بھی نجات ہو جائے گی، میری بھی نجات ہو جائے گی. اور اگر ایک کام سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، دو چیزیں ہیں جب تک یہ نہ ہوں عمل مقبول نہیں ہوگا. ایک چیز کیا ہے خالصاً، دوسری چیز کیا ہے ثواباً. یعنی عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کسی پیر فقیر بزرگ کے لیے نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ ثواباً موافق ہو سنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سنت کے موافق عمل نہیں ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہے. بلکہ جن لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہے، حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جو ہے عیر سے سوت تک یہ حرم ہے. من احدث فیہا حدثا، جس نے اس میں بدعت کی، او آوا محدثن، کسی بدعتی کو پناہ دی، جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، مخلوق کی بھی لعنت، سب کی لعنت. میرے مدینے میں آنے کے بعد بھی بدعت کر. بدعت یعنی اتنی بری چیز ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن اہل البدعۃ، بدعتی سے اللہ نے توبہ روک دی ہے، وہ توبہ ہی نہیں کرتا. زانی توبہ کر لیتا ہے، شرابی کر لیتا ہے، ڈاکو کر لیتا ہے، قاتل کر لیتا ہے، لیکن بدعتی نہیں کرتا. کیونکہ بدعتی تو اس کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے کیسے توبہ کرے. بھائی جو آدمی شرابی ہے، ڈاکو ہے، وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی وقت ہدایت مل سکتی ہے. اور اہل بدعت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے کام سے تو کوئی توبہ نہیں کرتا. ایک حدیث میں اتنا سخت لفظ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ بدعتیوں کے ساتھ لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، نہ پانی پیا کرو، نہ ان کی فیملی میں نکاح کیا کرو. لا تصلوا علیہم ولا تصلی علینا، نہ ان پر تم نماز جنازہ پڑھو، نہ وہ تم پر پڑھو. اور جو بدعتی ہے لا يقبل اللہ منہ حجۃ ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتی ہے.
تو ہم کیسے یہ اتنی سخت یعنی بدعت کے لیے سزا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دین میں کوئی نئی بات کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ بات چھوڑ دی تھی، میں اب پوری کر رہا ہوں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، پورا دین نہیں پہنچایا، یہ بات رہ گئی تھی جو اب میں پوری کر رہا ہوں. تو گویا وہ رسالت میں بھی توحید میں بھی ضرب لگا رہا ہے، اس لیے اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے. اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک حدیث میں آئے کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. حضور نے فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جسے ابا. صحابہ نے پوچھا ابو کیا ہوتا، ابا کیا ہوتا؟ من اطاعنی فادخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، نہ فرمانی کی تو گویا کہ اسے ابا میں یعنی انکار کیا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو شہر کے آخر میں دیکھا کہ ایک بنگلہ بنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا بھی یہ کس کا بنگلہ ہے؟ پہلے تو نہیں تھا یہ. انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کو کاروبار میں اللہ نے برکت دی ہے تو اس نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی. حضور نے فرمایا اچھا نہیں کیا، دنیا میں رہنے کے لیے تو بس کچا کوٹھا بھی کافی ہے. حضور کے گھر مبارک کیا تھے؟ کچے تھے، چھڑیوں کی چھت تھی، دروازے کے بجائے ٹاٹ لٹکا ہوا تھا. یہ بات جو ہے صحابی کو پہنچی جس نے بنگلہ بنایا. حالانکہ حضور نے منع نہیں کیا کہ توڑ دو یا ایسا کرو ویسا کرو، کچھ نہیں کہا، بس ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے جناب سارا بنگلہ توڑ پھوڑ دیا. کافی دنوں کے بعد حضور کا گزر ہوا. حضور نے بولے بھائی یہاں ایک بنگلہ تھا، انہوں نے کہا حضور اس کو آپ کی ناراضگی کا پتہ چلا ہے اور اس نے توڑ ڈالا. یہ تھی اتباع کہ فرمایا بھی نہیں، صرف اشارہ کیا. ایک دن آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے. حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو وہ بیچارے وہی جوتی اوپر بیٹھ گئے. حضور کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا جی آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا. میں نے کہا جی اب اس کا فیصلہ کون کرتا؟ میں نے سنا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا بس. یہ تھی اتباع صحابہ کی، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت میں اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے اور جنت نصیب فرمائے.